آپ خان صاحب کے بھی آنکھوں کا تارا بن گئے ہیں، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ خان صاحب میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہیں کہ خان صاحب خود اگریسو آدمی ہیں. جب ان کے ساتھ کوئی یا ان کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ خود بھی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا ہے، اور خود ہماری بھی ساخت ہی ایسی ہے، زیادتی کرتے نہیں ہیں اور زیادتی سہتے نہیں ہیں. خان صاحب نے جب یہ 9 مئی کے فوراً بعد جو ان کا نیریٹو ہوا کرتا تھا یا جو وہ بتانا چاہتے تھے اس کو بیان کرنے کے لیے انہیں میں نظر آ گیا اور وہ مجھے اپنے پیغام دیتے تھے. اور کوئی لوگ نہیں تھے آس پاس جو اس نیریٹو کو بیان کر سکیں؟ نہ کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی بندے نہیں تھے. مجھے یاد ہے میں نے خان صاحب کو کہا کے پی میں اور سندھ میں ہمیں ترجمان درکار تھے. کوئی ترجمانی کے لیے آگے ہی نہیں. یہ 9 مئی کے بعد کی بات ہے. صحیح. ابھی آج کل تو لسٹیں بنتی ہے، اس زمانے میں کوئی بولنے کی ضرورت ہی نہیں کرتا تھا. کیونکہ دیکھیں پارٹی میں اور بھی لوگ ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے جو بھی ساتھی ہیں کسی بھی پارٹی میں ہم بات کریں تو دوسرے رہنما جو ہوتے ہیں ان کو سالوں لگ جاتے ہیں پارٹی میں، ایک جد و جہد ہوتی ہے ان کی، اندر چلے جاتے ہیں وہ، ایک مشکل کٹھن وقت گزار کے بھی اس مقام پہ نہیں پہنچتے جس مقام پہ آپ پہنچ گئے، اور 1 سال کے اندر. ایسی کوئی خوبی خان صاحب کو جو آپ کی پسند آئی ہو؟ خان صاحب کو یہ پسند آیا نا کہ خان صاحب نے مجھے لگا دیا کنونشنوں پہ. اچھا. اور اب یا تو میں پکڑا جاتا، ورکر کو مار پڑتی اور بات ختم. تو میں نے فرق یہ دیا کہ میں نہ کہ صرف کنونشن کیے بلکہ کامیاب کنونشن کیے، اور کنونشن اگر کامیاب نہ ہوتے، ایک بھی کنونشن میرا ناکام ہو جاتا تو آگے والا کنونشن نہیں ہو سکتا تھا. کنونشن کیے اور پکڑے بھی نہیں گئے. کنونشن بھی کیے اور کنونشن عوام کے زور پہ کیا. کیونکہ میں نے کے پی کی جو ہماری تنظیم تھی، علی امین خان صدر تھے، تو میں نے کہا تھا یہ 500,000 لوگ جمع کر کے مار کھا کے بہتر ہیں کہ ہم پوری ہمت سے نکلیں. سب سے پہلے کنونشن کا آغاز ہم نے چرسدہ سے کیا، اور میں نے کہا تھا کہ کم از کم 5,000 لوگ ہونے چاہیے. تو جب میں وہاں جا رہا تھا تو اور یہ کب کی بات ہے، کس مہینے؟ یہ 9 مئی کے بعد، جون کی بات. تو ہم جب میں وہاں پہ روانہ ہوا، اسلام آباد سے نکل ہی تھا کہ پتہ چلا کہ جس شادی حال میں کنونشن تھا وہاں پہ پولیس نے تالے لگا دیے. اچھا. تو میں نے ان کو کہا کہ کسی پرائیویٹ جگہ پہ اس کو شفٹ کرو. تو کرسیاں لے کے ایک ڈیرا تھا، خان کا ایک ڈیرا تھا، ادھر ہم نے مختص کیا. آگے میں حسن عبدال کے پاس پہنچا یا تھوڑا آگے تھا تو انہوں نے کہا جی کہ ادھر بھی پولیس پہنچ گئی، کرسیاں اٹھا لی. اور یہ ثوابی کے پاس تھا تو میں نے کہا کہ اب سارے لوگ بکھر چکے تھے اور ورکر جو ہیں ان کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی. تو میں نے پھر سوشل میڈیا جو واٹس ایپ گروپ تھا اس میں نے سب کو کہا کہ یہ پیغام پھیلا دیں. فضل شکور خان ابھی ہمارے منسٹر ہیں، اس کا اجرا جو ہے وہ موٹر وے کے نزدیک تھا. میں نے کہا ادھر پہنچے. تو وہ واٹس ایپ کے تھرو یہ ساری باتیں پہنچی، اور ورکر جو ہیں وہ فضل شکور خان کے گھر پہ جب پہنچے تو میں بھی پہنچ گیا، اور پھر میرے پہنچنے کی خبر سن کے پورے چرسادہ نکل آیا. تو پھر تو ہوا یہ کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، پولیس بھی آ گئی، منہ دیکھتی رہی. پھر ہم نے دوسرا کنونشن بھی چرسادہ میں رکھا، اور یوں پھر مردان اور پھر ثوابی اور باجوڑ اور دیر اور ملک، ہر جگہ پہ ہم گئے. لیکن طریقہ کار ہمارا یہی تھا کہ لوگ زیادہ ہو تو پولیس نہیں آ سکتی ہے. اچھا. اور دوسرا جو تھا جو انتہائی اہم نوعیت کا تھا وہ یہ تھا کہ کسی کنونشن کی جگہ پہ میرا پہنچنا، اور پہنچنے کے لیے میں نے ہر قیمت ادا کی. یعنی راستے میں انہوں نے پلٹنیں کھڑی کر دی ہوتی تھی کہ مجھے اٹھا لے. راستے میں ناکے بندیاں ہوتی تھی، کہیں شکل چھپائی، کہیں پہاڑوں پہ نکلے، کہیں ایمبولینس کا استعمال کیا. ایک بھی ایسا کنونشن نہیں ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو ہم نے مقرر کیا اور جہاں پہ میں نہ پہنچا ہوں. کیونکہ اور یوں جو ہے ہمارے کنونشن پھر چل نکلے، پھر لوگوں کو حوصلہ مل گیا. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کے پی میں لوگ خود کنونشن کرنے لگے، میری ضرورت ہی ان کو نہیں تھی. پھر میں سندھ نکل گیا، تو سندھ میں بھی اس طرح کراچی، پھر حیدرآباد. کہیں بھی پکڑے نہیں گئے؟ نہیں پکڑا گیا، 2-3 جگہوں پہ لوگوں نے چھڑایا.